آج کی ایپیسوڈ ہے خون کا رشتہ۔ زینب کی پیدائش کے بعد قریشی حویلی میں خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آمنہ اور دانیال اپنی بیٹی کی پرورش میں مصروف تھے اور چودھری ظفر اپنی پوتی کے کھیلتے ہوئے اپنی ساری فکر بھول جاتے تھے۔ کاروبار بھی مستحکم ہو چکا تھا اور آمنہ کا فلاحی ٹرسٹ روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ سب کچھ پرسکون اور خوشگوار لگ رہا تھا، مگر ایک دن حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک اجنبی عورت آ کھڑی ہوئی۔ اس کی عمر 60 کے قریب تھی، چہرے پر برسوں کی مشقت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور عزم جھلک رہا تھا۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ چودھری ظفر سے ملنا چاہتی ہے اور اپنا نام رخسانہ بیگم بتایا۔ یہ نام سنتے ہی حویلی کے پرانے ملازمین کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات آ گئے۔ رخسانہ بیگم چودھری ظفر کی چھوٹی بہن تھی، جسے 30 سال پہلے خاندانی جھگڑے کے بعد گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس کا نام لینے کی جرات نہیں کی تھی اور آہستہ آہستہ سب نے یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ کہیں دور فوت ہو چکی ہے۔ چودھری ظفر جب اس خبر کو سن کر باہر آئے تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ برسوں پرانا ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا یہ واقعی رخسانہ ہے یا کوئی اور دھوکہ؟ رخسانہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا اور آنسوں میں ڈوبی آواز سے کہا، ہاں یہ وہی رخسانہ ہے جسے برسوں پہلے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ دانیال اور آمنہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ خاندان میں ایسا کوئی کردار بھی موجود ہے۔ چودھری ظفر نے رخسانہ کو اندر بلایا اور تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر رخسانہ نے صاف کہہ دیا، اب مزید راز چھپانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی وہ کہنے آئی ہے وہ سب کے سامنے کہے گی۔ رخسانہ نے کہا کہ برسوں پہلے اسے گھر سے اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسا راز جان لیا تھا جو خود چودھری ظفر کے جوانی کے دنوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ زین کی موت اور فراز کی سازش دراصل اسی پرانے راز کا تسلسل تھی اور اصل کہانی کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے جتنی سب نے سمجھ رکھی تھی۔ یہ سن کر پورا خاندان ساکت رہ گیا۔ آمنہ نے دانیال کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آیا یہ عورت سچ بول رہی ہے یا یہ بھی کسی نئی سازش کا حصہ ہے؟ چودھری ظفر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ رخسانہ کی بات سننا چاہتے ہیں، چاہے سچائی کتنی تلخ کیوں نہ ہو۔ رخسانہ نے بتانا شروع کیا کہ نوجوانی میں چودھری ظفر کی ایک خفیہ شادی ہوئی تھی ایک عام گھرانے کی لڑکی سے، جسے خاندان کی عزت اور جائیداد کے تحفظ کے نام پر چھپا دیا گیا تھا۔ اس شادی سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، مگر خاندان کے بڑوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور بالآخر اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو خاندان سے الگ کر دیا گیا۔ چودھری ظفر یہ سن کر لرز اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کانپتی آواز میں اعتراف کیا کہ یہ سچ ہے، یہ واقعی سچ ہے۔ برسوں پہلے انہوں نے واقعی ایک شادی کی تھی، مگر خاندان کے دباؤ اور اس وقت کے حالات کے آگے وہ بے بس ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس بیٹے کی خبر نہیں لی اور برسوں تک اس گناہ کے بوجھ تلے خاموشی سے دبے رہے۔ آمنہ نے حیرت سے پوچھا، اگر یہ سچ ہے تو اس گمنام بیٹے کا اب کیا حال ہے اور کیا اس کا اس ساری سازش سے کوئی تعلق ہے؟ رخسانہ نے بتایا کہ وہ بیٹا اب ایک کامیاب وکیل بن چکا ہے اور اس کا نام حماد ہے۔ حماد کو برسوں تک اپنی حقیقی خاندان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر کچھ عرصے پہلے اسے کچھ پرانے کاغذات ملے جن سے اس حقیقت کا علم ہوا۔ یہ سن کر دانیال کے ذہن میں ایک نئی تشویش پیدا ہو گئی۔ اگر حماد کو خاندان کی جائیداد میں اپنا حق مانگنے کا خیال آ گیا تو یہ ایک نیا اور پیچیدہ قانونی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے قانونی مشیروں سے رابطہ کیا کہ وہ خاندان کی جائیداد اور وراثت کے قوانین کا اثر نو جائزہ لے سکیں۔ اگلے دن حماد خود قریشی حویلی پہنچ گیا۔ وہ ایک باوقار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا اور اس کی آنکھوں میں چودھری ظفر جیسی چمک نمایاں تھی۔ اس نے حویلی میں داخل ہوتے ہی صاف الفاظ میں کہا کہ وہ جائیداد یا دولت کا کوئی لالچ لے کر نہیں آیا، بلکہ صرف اپنی حقیقی شناخت اور اپنے خاندان کو جاننا چاہتا ہے۔ دانیال نے پہلے شک کی نگاہ سے حماد کو دیکھا، کیونکہ وہ ماضی کے تجربات کی بنا پر
اب ہر نئے چہرے پر آسانی سے اعتماد نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے کئی سخت سوال کیے اور اس کے پس منظر کی مکمل تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا۔ آمنہ نے البتہ حماد کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی محسوس کی اور اس نے دانیال سے کہا کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ فہد کو ایک بار پھر تحقیقات کا کام سونپا گیا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد اس نے تصدیق کی کہ حماد واقعی ایک کامیاب اور دیانتدار وکیل ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکوک سرگرمی موجود نہیں ہے۔ اس کے بینک ریکارڈز اور کاروباری معاملات بھی بالکل صاف تھے، جس سے دانیال کے شکوک کچھ کم ہونے لگے۔ مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ایک رات فراز قریشی کے پرانے وکیل نے، جو جیل میں فراز سے ملاقات کر کے آیا تھا، دانیال سے خفیہ ملاقات کی درخواست کی۔ اس نے انکشاف کیا کہ فراز نے جیل سے ہی حماد کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور اسے یہ لالچ دیا ہے کہ اگر وہ خاندان کی جائیداد میں اپنا دعویٰ پیش کرے تو فراز اسے اپنے باقی ماندہ رقم اور وسائل کی مدد سے ایک مضبوط قانونی جنگ لڑنے میں مدد کرے گا۔ یہ سن کر دانیال کا شک ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ شاید حماد بھی اسی سازش کا ایک نیا کردار ہے جسے فراز نے خاندان کو دوبارہ نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے فوراً حماد کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے حویلی بلا کر سیدھا سوال کیا کہ فراز نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ حماد نے حیرانی سے دانیال کی بات سنی اور پھر مکمل اعتبار سے جواب دیا، ہاں، فراز کے وکیل نے اس سے رابطہ کیا تھا اور اسے جائیداد میں دعویٰ کرنے کی ترغیب دی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حماد نے کہا کہ وہ اپنی زندگی خود اپنی محنت سے بنانا چاہتا ہے اور کسی سازش یا دھوکے کا حصہ بننا اس کے سکروں کے خلاف ہے۔ دانیال کو حماد کی سچائی اور دلیری پر یقین آنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ حماد واقعی فراز کے جال میں پھنسنے کے بجائے سچائی کا راستہ جاننا چاہتا ہے۔ اس نے حماد سے معذرت کی کہ اس نے شروع میں اس پر شک کیا اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ خود عدالت میں جا کر فراز کی اس نئی کوشش کو بھی بے نقاب کریں گے۔ عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ فراز قریشی جیل میں رہ کر بھی خاندان کے خلاف نئی سازشیں رچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عدالت نے اس بات کو سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور فراز کی جیل کی سہولیات میں مزید کمی کر دی گئی اور اس کے وکیل کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے نے حماد کو خاندان کے اور بھی قریب کر دیا۔ چودھری ظفر نے آنسوں کے ساتھ حماد کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ برسوں کے گناہ کا بوجھ لیے جیتے رہے، مگر آج اپنی بیٹی کو دیکھ کر انہیں یوں لگا جیسے کچھ سکون مل گیا۔ انہوں نے حماد سے معافی مانگی کہ وہ اسے کبھی اپنا نہیں سکے، مگر رخسانہ بیگم نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا اور کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو اب پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ آمنہ نے رخسانہ اور حماد دونوں کو حویلی میں رہنے کی دعوت دی اور بیگم صاحبہ نے بھی بڑی گرمجوشی سے اس فیصلے کی حمایت کی۔ یوں برسوں سے بکھرا ہوا خاندان ایک بار پھر جڑنے لگا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حماد نے آمنہ اور دانیال کو ایک اور اہم انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ اپنی تحقیقات کے دوران اسے ایک پرانی وصیت کا پتہ چلا جو چودھری ظفر کے والد نے یعنی دانیال کے دادا نے اپنی وفات سے پہلے تیار کی تھی۔ اس وصیت میں جائیداد کی تقسیم کچھ اس انداز میں کی گئی تھی جو موجودہ حالات سے مختلف تھی۔ یہ وصیت برسوں سے ایک پرانے وکیل کے دفتر میں دبی پڑی تھی اور فراز قریشی کو اس کے بارے میں معلوم تھا، مگر اس نے یہ راز چھپائے رکھا کیونکہ اس وصیت کے مطابق جائیداد کا بڑا حصہ دراصل رخسانہ اور اس کی نسل کو ملنا تھا، نہ کہ فراز کو، اور فراز نے برسوں پہلے اس وصیت کو غائب کروانے کی کوشش کی، مگر اصل نسخہ ایک محفوظ جگہ پر رکھا رہ گیا۔ حماد نے یہ اصل وصیت تلاش کر کے خاندان کے سامنے پیش کی۔ چودھری ظفر یہ دیکھ کر ایک بار پھر ہل کر رہ گئے کہ ان کے بیٹے کے بھائی، اپنے بھائی نے برسوں تک خاندان کو دھوکہ دیا، اپنے سگے خون نے اور رخسانہ کا حق چھپائے رکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس وصیت کے مطابق جائیداد کی اثر نو تقسیم کریں گے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے۔ دانیال نے اس فیصلے کی مکمل حمایت کی اور کہا کہ دولت اور جائیداد سے زیادہ اہم خاندان کا اتحاد اور سچائی ہے۔ آمنہ نے بھی کہا کہ اگر رخسانہ اور حماد کو ان کا حق ملتا ہے تو یہ پورے خاندان کے لیے
ایک نئی شروعات ہوگی۔ قانونی کارروائی کے بعد جائیداد کی نئی تقسیم عمل میں آئی، جس سے رخسانہ اور حماد دونوں کو ان کا جائز حصہ مل گیا۔ اس پورے فیصلے نے پورے شہر میں قریشی خاندان کی عزت اور مقام کو مزید بلند کر دیا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا اور طاقتور خاندان بھی انصاف اور سچائی کے آگے جھکنے سے دریغ نہیں کرتا۔ حماد نے اپنی وکالت کے مہارت کو خاندان کے قانونی معاملات میں استعمال کرنا شروع کیا اور جلد ہی دانیال کا سب سے قابل اعتماد قانونی مشیر بن گیا۔ رخسانہ بیگم نے اپنی باقی زندگی حویلی میں سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر زینب کے ساتھ وقت گزارتی اور اسے پرانی کہانیاں سناتی۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ رخسانہ کی موجودگی نے حویلی میں ایک نئی گرم جوشی اور اپنائیت پیدا کر دی ہے، جیسے برسوں کی کمی کو کسی نے پورا کر دیا ہو۔ چودھری ظفر نے ایک دن سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کی، کئی نہیں بہت غلطیاں کی، مگر آمنہ کے آنے کے بعد اس کے خاندان نے ایک نئی روشنی دیکھی ہے۔ ہر سازش، ہر راز اور ہر پرانا زخم آہستہ آہستہ سچائی اور محبت کی روشنی میں منجمد ہو چکا ہے۔ انہوں نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نہ صرف ان کے بیٹے کی زندگی بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدل دی۔ دانیال نے آمنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز نیا امتحان انہیں مضبوط اور مزید ایک دوسرے کے قریب لاتا گیا ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ جب تک محبت، سچائی اور بھروسہ ان کے ساتھ ہے، کوئی بھی طوفان، کوئی بھی سازش اور کوئی بھی پرانا راز ان کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، جس نے خاندان کے نئے اتحاد کو مزید مضبوط کیا۔ حماد نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کمپنی کے پرانے ریکارڈز کا جائزہ لینا شروع کیا اور اسے ایک پرانی وصیت سے جوڑا۔ معاہدہ ملا جس کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ حماد اور دانیال نے مل کر بیرون ملک کی کمپنی سے نئی شرائط پر بات کی اور آمنہ کی تجویز پر ٹرسٹ کے ذریعے علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی شق شامل کروائی۔ نیا معاہدہ کامیابی سے طے پایا اور دانیال و حماد کے درمیان ایک مضبوط بھائیوں جیسا رشتہ قائم ہو گیا۔ اسی دوران رخسانہ بیگم کی صحت میں کمزوری آنے لگی اور آمنہ نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ رخسانہ نے آمنہ سے کہا کہ برسوں کی تنہائی کے بعد پہلی بار اسے حقیقی اپنائیت کا احساس ہوا ہے۔ چودھری ظفر نے ایک خاندانی کونسل بنانے کا اعلان کیا، جس میں دانیال، آمنہ، حماد اور رخسانہ سب شامل تھے، تاکہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ شفافیت اور رضامندی سے ہو اور کسی کے لیے تنہا سازش کرنا ممکن نہ رہے۔ مہینوں بعد زینب کی پہلی سالگرہ پر پورا خاندان، رخسانہ، حماد، اسلم صاحب، بیگم صاحبہ اکٹھے ہوئے۔ چودھری ظفر نے کہا کہ آج ان کا خاندان، جو کبھی رازوں اور سازشوں سے بھرا تھا، سچائی، محبت اور اتحاد کی زندہ مثال بن چکا ہے۔ دانیال نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر شکریہ ادا کیا کہ ایک مجبوری کی شادی نے اسے وہ خاندان، محبت اور سکون دیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یوں قریشی خاندان کی یہ کہانی، جو خوف، مجبوری اور رازوں سے شروع ہوئی تھی، سچائی، ہمت، معافی اور محبت کی ایک لازوال مثال بن گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔